بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولیکٹ نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میر انیس کا اصل نام ببر علی تھا۔ وہ بنیادی طور پر مرثیہ گو شاعر ہیں اور مرثیہ نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان کی مرثیہ نگاری جہاں جوش و عقیدت سے لبریز ہے، وہاں اعلیٰ شعری محاسن، فصاحت و بلاغت، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور سیرت نگاری کے اعتبار سے بھی کمال درجے کی ہے۔ تو ناظرین، 11ویں کلاس کی اردو کی کتاب حصہ نظم میں شامل یہ چوتھے نمبر پر میدان کربلا میں صبح کا منظر یہ نظم شامل ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال سماعت فرمائے۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر بڑا دل فریب تھا۔ شبنم کے موتیوں ایسے قطرے پھولوں اور پتوں پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ مختلف اقسام کے پرندوں کی میٹھی آوازیں دلوں کو لبھا رہی تھیں۔ ہر پرندہ اپنے اپنے انداز میں حمد خدا میں مصروف تھا، اور صبح کے دل فریب منظر سے جنگل و کوہسار دمک رہے تھے۔ اب اس نظم کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ میدان کربلا میں سبزہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لہلہا رہا تھا۔ درختوں اور پودوں پر ہوا کی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے ہیروں کی چمک کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ کربلا کے صحرا میں صبح کی پر نور فضا قلب و روح کو سکون دے رہی تھی۔ تیتر، چکور، مور اور اسی نوع کے دوسرے پرندے اپنی میٹھی میٹھی بولیوں سے خوشگوار سما پیدا کر رہے تھے۔ صبح کی دل خوش کن ہوا سے ہر طرف پھول مسکرا رہے تھے، اور درختوں کی جڑوں کے قریب ان کا ڈھیر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پھول بیچنے والوں نے اپنے اپنے ٹوکرے سجا رکھے ہیں۔ قمریاں کوکو کر رہی تھیں، اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گائے جا رہے تھے۔ پھول تو پھول، کانٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مداح میں مصروف تھے۔ پرندوں کے علاوہ چونٹیاں، حشرات اور جنگل کے دوسرے جانور بھی اپنے اپنے انداز میں حمد باری میں مصروف تھے۔ یوں صبح کا حسن اور دل فریب نظارہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کے لیے طمانینت کا باعث بنا ہوا تھا۔ گلدستائے معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، گلدستائے معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ میں باندھوں۔